احمد نقشبندی کو سنتے ہیں، یہ جو احمد نقشبندی صاحب کو زیادہ سنتے ہیں نا، ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ 4 باتیں آپ رکھیے، کیا یہ 4 باتیں اللہ میں نہیں ہیں؟ ہم غوث پاک کے کتے ہیں، غریب نواز کے کتے ہیں۔ ایک اور فائنل سوال ہے میرا، احمد نقشبندی جو ہے نا گمراہی کا بادشاہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد میں لائٹ لگایا تو لوگوں نے چندہ مانگا، مردے بابا کو پکایا تو دیکھو شرک خدا بنا۔ یہ دیکھیے آپ مسجد سے کھڑے ہو کے مولانا صاحب جمعے کے دن اعلان کریں، اللہ سے مانگو، ہم مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جمعے کے دن یہ بیان کرتا، پھر آخر میں بولتا مسجد کے لائٹ کا بل اب کے 6,000 روپے آ گیا، ذرا جاتے جاتے ذرا اچھا۔ یہ بھی غوث سے مانگو بولتا اور خود لوگوں سے مانگتا۔ ہاں میں اس سے پہلے ذکر کیا نا، ابھی بولا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، پھر 6,000 روپے بندوں سے مانگ رہا، لائٹ کا بل مسلے پہ رکھ، دعا کر اے اللہ میں توحید کو ہوں، میں بندوں سے مانگنے کو شرک سمجھتا ہوں، یہ لائٹ کا بل آ گیا پروردگار مسلے کے نیچے۔ یہ اس میں پوائنٹ کی بات یہ ہے، یہ کہتا ہے احمد نقشبندی جو کہہ رہا ہے کہ جو ہے لائٹ کا بل، پہلے تو میں یہ جو سوال کر رہے ہیں ہم اس سے یہی کاؤنٹر سوال میں ان سے یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی تم کہتے ہو ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے تو کیوں بابا سے کیوں نہیں مانگتا؟ یہ صوفی کلیم کیوں اسکینر گروپوں میں ڈال رہا؟ تیرا بابا دیتا نا تیرے کو، غریب النواز سمجھتا نا تو اس سے مانگ لے۔ یہ حال ہے۔ اور میلاد منانے کے واسطے لوگوں سے چندے کرتے پھرتے ہیں نبی کے نام سے، نبی کا نام، کبھی صحابہ اکرام ایسی حرکتیں کرے؟ یہ دین کے نام پہ جو ہے یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے کہ نبی کا نام لے کر کے چندہ خوری کی جائے، سمجھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ بڑی یہ بھی بات ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جیسا کہ سیرت کے بھی کئی واقعات دیکھیں گے کہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا تھا اور مانگے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جی ہاں، اصل میں یہاں پر کچھ اہم میں وضاحت کروں گا، امت یہاں پر سمجھنا ہے کیا؟ ایک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بطور عبادت مانگنا، جی، اور اللہ کے علاوہ ناممکن چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا، جیسے بچے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے دینا، جی، جیسے بیماریوں میں شفا اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو اشکال اٹھا ہے نا، عام لوگ اس مسئلے میں بہت ذرا گمراہ ہو جاتے ہیں کہ واقعی نہ بھائی لائٹ کے لیے یا پھر چندہ لیتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات رکھوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم جس سے مدد مانگ رہے ہیں اس میں 4 کوالٹیز پائی جائیں، 4 باتیں اگر سامنے والے میں پائی جائے تو ہم مدد مانگیں گے، اگر 4 میں سے ایک بھی چیز کم ہو جائے تو ہم نہیں مانگتے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، نمبر 1، جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ زندہ ہو، اگر زندہ ہے تو ہم مدد مانگیں گے۔ نمبر 2، زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے حاضر و پریزنٹ ہو، اگر وہ زندہ ہے پریزنٹ ہے تو ہم مدد مانگیں گے، وگرنہ ہم مدد نہیں مانگیں گے۔ نمبر 3، اب ایک بندہ زندہ بھی ہے، حاضر پریزنٹ بھی ہے، حاضر بھی ہے، قدرت بھی ہو اس کے پاس تو ہم اس سے مدد مانگیں گے۔ نمبر 4، اس کو ہم سبب مانیں گے، یعنی اللہ نے اس کے سبب ہمیں عطا کیا۔ یہ 4 پوائنٹ اگر ایک میں زندہ، ایک شے میں، ایک سامنے والے میں ہے تو ہم مدد مانگیں گے، وگرنہ اس سے مدد ہرگز نہیں مانگیں گے۔ اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھیے۔ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی یا پھر جتنے بھی باباؤں کو مانے جا رہے ہیں، کیا وہ زندے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، باقاعدہ ان کو موت آئی۔ نمبر 2، جب ان کو موت آئی تو وہ حاضر نہیں ہے۔
جب وہ حاضر نہیں ہے تو وہ جن کا خود انتقال ہوا، اپنی روح کو وہ خود اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکے، اور ان کو کوئی اور غسل دلائے، ان کو کوئی اور کفن پہنائے، ان کو کوئی اور کندھا دیے، ان کو کوئی اور، ان کی قبر کو کوئی اور کھو دے اور اس قبر میں ان کو ڈالا گیا، مزار میں جو ادب و احترام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مزار میں ڈالا گیا، ایسے لوگ جب اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکے تو وہ پھر مرنے کے بعد مدد کیسے کریں گے؟ ان کے پاس قدرت نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ سبب بھی نہیں بن سکتے۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، جس سے چندہ لیا جا رہا ہے کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ مردے سے تو نہیں مانگ رہے۔ نمبر 2، وہ حاضر بھی ہے۔ نمبر 3، چندہ دینے کی اس کے پاس قدرت بھی ہے۔ نمبر 4، وہ سبب ہے۔ ہم یہ نہیں کریں کہ ڈائریکٹ وہ اپنی جانب سے دے رہا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیا تو یہ دے رہا ہے۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں، تب ہم جا کر کے مدد مانگ رہے ہیں۔ اگر 4 میں سے ایک بھی کم ہو جائے ہم ہرگز مدد نہیں مانگتے۔ ڈاکٹر کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، قدرت ہے، ان علم حاصل کیا اس کا، ان جو ٹیبلٹ دے رہا ہے ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھا ہے، ان جو دوائی دیا اللہ اس دوائی میں شفا رکھا ہے، تو ہمیں الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ شافی، یہ جو کہا جاتا ہے کیا معاملے میں ہے یہ؟ تو یہ 4 پوائنٹس۔ اب آپ دنیا کا جو بھی مسئلہ لے لو، اللہ سے مدد مانگنا الگ ہے، بندوں سے مدد مانگنا الگ ہے۔ جی، اب ان دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو ہم کہیں گے یہی تو شرک ہوگا، ان دونوں کو کیوں ملا رہے ہو؟ انسان کو انسان کے طور پہ رکھو، اگر نہیں اس کو بھی شرک کہیں گے اس کو بھی شرک کہیں گے تو پھر قرآن کی آیتیں قرآن سے لڑنے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی آیت قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اختلاف پاتے، اس قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ انسان سے جو مدد مانگی جائے گی 4 بنیادوں پر، زندہ ہو، حاضر ہو، طاقت رکھتا ہو، اور وہ سبب ہو، وہ خود دینے والا نہ ہو، اللہ کی توفیق سے دینے والا ہو، ہم اسے اللہ کی جانب موڑیں گے۔ یہ 4 چیزیں ہیں تو ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب تمام مسائل آپ حل کر لیجئے۔ میں عام لوگوں سے کہتا ہوں جو احمد نقشبندی کو سنتے ہیں، یہ جو احمد نقشبندی صاحب کو زیادہ سنتے ہیں نا، ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ 4 باتیں آپ رکھیے۔ کیا یہ 4 باتیں اللہ میں نہیں ہیں؟ اللہ زندہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے، اللہ کو موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات، اپنے علم قدرت کے ذریعے موجود ہے۔ اللہ سمیع ہے، ہم جو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ہم جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ کیا قدرت نہیں رکھتا؟ سبحان اللہ، آپ خود کہیے، وہ اللہ جو موسیٰ کو سمندر میں پار کرایا، ارے فرعون پکا دشمن، اس کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرایا، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت رکھتا؟ ایسے اللہ رب العالمین قدرت رکھنے والے کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مانگے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، خود سے سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ پر کوئی پاور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بات واضح ہے، یہ 4 چیزیں اللہ میں ہیں۔ اگر ہم یہ کسی بندے سے مانگ رہے ہیں، یہ 4 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عوام کو، مسلمانوں کو یہ 4 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، چندہ وغیرہ جو لیا جا رہا ہے، یہ جو بازو والے کا جو تانا دے رہے ہیں، یہ بازو والے 4 کوالٹیز کو دیکھ کر کے سامنے والے سے مانگتے ہیں، 4 میں ایک بھی کم ہو جائے ہرگز نہیں مانگتے۔ یہ ہمارا جواب ان کے لیے رہا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔